بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، کوئی بھی وقت، کوئی بھی دن، کوئی بھی ہفتہ، مہینہ اور کوئی بھی سال زندگی میں نحوست والا نہیں ہوتا۔ نہ سفر کا مہینہ کوئی نقصان دیتا ہے اور نہ ہی مغرب کے بعد جھاڑو لگانا اور بچیوں کا نہانا کوئی نقصان اور گناہ والی بات نہیں ہے۔ یہ سب توہمات ہیں جن کا حل سوائے اسلام کے اور کسی کے پاس نہیں۔ ایک اور حیران کن بات جس کا آپ نے بھی مشاہدہ کیا ہوگا، صبح کے پہلے کسٹمر کو خالی نہیں لوٹایا جاتا، اسی طرح ادھار بھی نہیں دیا جاتا کہ ورنہ سارا دن خراب گزرے گا۔ حیرت الحیرت یہ ہے کہ مہینہ، وقت اور چیزوں کو منحوس سمجھنے کے بعد بیچارے حضرت انسان کو بھی نہیں بخشا جاتا، حتیٰ کہ کہا جاتا ہے کہ صبح ہی صبح فلاں مل گیا، اب سارا دن خراب گزرے گا۔ ناظرین، اگر آج بھی کسی کا یہ عقیدہ ہے تو اصلاح کیجئے، کیونکہ یہ عقیدہ قرآن و حدیث کے خلاف اور باطل ہے۔ ایسے عقیدے کے حاملین زندگی میں کبھی کامیاب نہیں ہوتے، کیونکہ وہ ہمیشہ اپنے فیلئر کا بلیم دوسروں پر لگاتے رہتے ہیں، نہ ذمہ داری قبول کی اور نہ اصلاح کی۔ کبھی رشتہ داروں پر بلیم تو کبھی دوستوں پر، کبھی حالات کو کوستے ہیں تو کبھی بری قسمت کو، اور کبھی کہتے ہیں کہ فلاں عامل فلاں بابا نے بندش کر رکھی ہے۔ عجیب و غریب مفروضے ہیں، حالانکہ رب تعالی نے قرآن کریم میں بار بار اعلان کیا، سورہ انعام آیت نمبر 17، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اگر اللہ تجھے کوئی نقصان پہنچائے تو اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا، اور اگر اللہ تمہیں کوئی خیر دینا چاہے تو وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ سورہ یونس آیت نمبر 107، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ اور اگر اللہ تجھے کوئی نقصان پہنچائے تو اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا، اور اگر اللہ تیرے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرے تو اس کے فضل کو کوئی رد کر نہیں سکتا، وہ اسے اپنے بندوں میں سے جسے چاہے پہنچاتا ہے، اور وہی بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ اسی ضمن میں ایک صحیح حدیث ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، جامع ترمذی میں بھی ہے اور سیاہ ستہ میں سے بہت سی کتب میں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پر بیٹھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا غلام انی اعلمک بکلمات احفظ اللہ یحفظک۔ اے لڑکے، میں تجھے ایسے کلمات سکھاتا ہوں، تو ان کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تو اللہ کے کلمات کو یاد رکھ، اللہ کو اپنے سامنے پائے گا، ہر وقت مدد کے لیے حاضر۔ سبحان اللہ۔ وہ کون سے کلمات ہیں؟ اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ۔ جب سوال کرو تو اللہ سے مانگو، اللہ سے کرو، جب مدد چاہیے تو اللہ سے مانگو۔ یعنی جب تو اسی بات پر ڈٹ جائے گا تو اللہ کی نصرت دیکھے گا۔ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ۔ جان لے کہ اگر ساری کائنات جمع ہو جائے کہ تیرا بھلا کریں، تجھے فائدہ پہنچائیں، تو کچھ بھی تمہیں نفع نہیں پہنچا سکتے مگر صرف اتنا جتنا اللہ نے تمہاری قسمت میں لکھا تھا۔
اور اگر تمام کے تمام جن و انس، ہر چیز، ساری مخلوق، پوری کائنات پورا زور لگا لے کہ وہ آپ کو نقصان پہنچائیں، لم یضروک، وہ نہیں نقصان پہنچا سکتے مگر صرف اتنا ہی جتنا اللہ نے چاہا ہوگا، جتنا اللہ نے لکھا ہوگا۔ جب سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے تو کسی کو کوئی دوش، کسی پر کوئی بلیم، کوسنا کچھ نہیں، صرف اپنا تعلق اپنے رب سے مضبوط کریں۔ کمزوریاں ہمارے اندر ہوتی ہیں، دوسروں پر بلیم دے کر ہم خود کو بری ذمہ کر لیتے ہیں اور اس طرح پھر کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔